السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ کتاب فضائل القرآن ہے، فضائل قرآن کا بیان۔ اس سے متعلقہ حدیث جو ہیں وہ 2109 حدیث شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حدیث نمبر 2110۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے، اور 4 اس سے 4 سے بہتر ہیں، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ حدیث نمبر 2111۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہ وہاں 3 بڑی موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ 3 آیات اس کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 2112۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ حدیث نمبر 2113۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 2114۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا منافق کی مثال تمہیں کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن ترجین کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2115۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2116۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گیا تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گیا تو وہ گھوڑا پھر ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اسے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو صاحبان سا دکھائی دیا جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھ، ابن حضیر تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یحییٰ کو روند ڈالتا کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر صاحبان کی طرح کوئی چیز تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی۔ میں باہر نکلا تاکہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔
فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے مخفی نہ رہتے۔ حدیث نمبر 2117۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب ایک گھوڑا 2 مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ پس بادل کے ٹکڑے نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا اور وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا، جبکہ اس کا گھوڑا بتکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکنیت تھی جو قرآن کی وجہ سے تم پر نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 2118۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کی آواز پر لبیک نہ کہی، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی اطاعت کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکلو تمہیں قرآن کی عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب ہم نے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم تر صورت سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ و سبع مثانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2119۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2120۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 صائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 2121۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو روز قیامت لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس قرآن کی صورتوں کے آگے ہوں گی، گویا وہ سیاہ بادل ہیں یا 2 صائباں ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے 2 غول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ حدیث نمبر 2122۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حدیث نمبر 2123۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا، پس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔
اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حدیث نمبر 2124۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا تو کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات آپ اور آپ کو کے متبعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2125۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2126۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ و دجال سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2127۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 2128۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2129۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قرات کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 2130۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ترمذی اور امام بخاری نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 2131۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ان جیسی پہلے نہیں دیکھی گئی، وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ حدیث نمبر 2132۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرتے تو آپ ہر رات اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، پھر سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا انہیں اپنے جسم پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سر، چہرے اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور آپ 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق ابن مسعود سے مروی حدیث ہم انشاءاللہ تعالی باب المعراج میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 2133۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روز قیامت عرش کے نیچے ہوں گی، قرآن بندوں کی طرف سے جھگڑا کرے گا، اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امانت بھی، جب کہ رحم آواز دے گا سن لو جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، اور جس نے مجھے قطع کیا اللہ اسے قطع کرے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2134۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے
ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ حدیث نمبر 2135۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ بے آباد گھر کی طرح ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2136۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن نے جس شخص کو میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا ہو میں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسے ہی برتری حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ ترمذی، دارمی، وکی فی شعب الایمان اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2137۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، سند کے لحاظ سے غریب ہے۔ حدیث نمبر 2138۔ حارث اور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سے گزرا تو لوگ باتوں میں مشغول تھے، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں سابقہ قوموں کے احوال اور مستقبل کے اخبار اور تمہارے مسائل کا حل ہے، وہ فیصلہ کن ہے، بے فائدہ نہیں۔ جس نے ازراہ تکبر اسے ترک کر دیا اللہ اسے ہلاک کر ڈالا، جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اللہ کی مضبوط رسی یعنی وسیلہ ہے، وہ ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خواہش ٹیڑھی ہوتی ہیں، نہ زبانیں اختلاط و اقتباس کا شکار ہوتی ہیں، اور نہ علماء اس سے سیر ہوتے ہیں۔ کثرت تکرار سے وہ پرانی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ وہ ایسی کتاب ہے جسے سن کر جس بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم نے عجب قرآن سنا جو رشد و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے اس کے حوالے سے کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث کی سند مجہول ہے اور حارث پر کلام کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2139۔ معاذ جہنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ حدیث نمبر 2140۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ حدیث نمبر 2141۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جاننا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے اہل خانہ کے ان 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور حفظ بن سلمان راوی قوی نہیں، وہ حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2142۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت تورات و انجیل میں اتری ہے نہ زبور و قرآن یعنی باقی قرآن میں، وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ترمذی اور امام دارمی نے معانزلت کے الفاظ سے حدیث بیان کیا اور انہوں نے ابی بن کعب کا ذکر نہیں کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2143۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھنے والا اسے پڑھنے
اور اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور جس نے اسے سیکھا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2144۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مومن کی پہلی آیت الیہ المسیر تک اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھتا ہے تو وہ ان کے سبب شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھے گا تو وہ ان کی وجہ سے صبح ہونے تک محفوظ رہے گا۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2145۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا، اور جس گھر میں انہیں 3 رات پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2146۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ فتنہ اور دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2147۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی قرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2148۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہو جس پہ یہ اتارا جائے گا، ان مبارک دلوں کے لیے خوشخبری ہو جو اسے یاد کریں گے، اور اسے پڑھنے والے زبان کے لیے خوشخبری ہو۔ حدیث نمبر 2149۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ترمذی نے اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ نیز عمرو بن ابی قسم راوی کو ضعیف کرا دیا گیا، اور محمد یعنی امام بخاری نے فرمایا وہ منکر الحدیث ہے۔ حدیث نمبر 2150۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ نیز ہشام بن ابو المقدام راوی کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2151۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات، سورۃ الاسرار، الحدید، حشر، صف اور جمعہ، تغابن اور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2152۔ امام دارمی نے خالد بن معدان سے اسے مرسل روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2153۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ حدیث نمبر 2154۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کسی قبر کی جگہ اپنا خیمہ نصب کیا، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے۔ اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اسے مکمل کیا، پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانعہ ہے اور منجیہ ہے، اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2155۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ، سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ احمد، ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے یہ فرمایا حدیث صحیح ہے۔ شرح سنہ میں اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2156۔ ابن عباس اور انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الزلزال نصف قرآن کے برابر ہے، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 2157۔ موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی روز فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھتا ہے تو اسے بھی یہی منزلت فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔
حدیث نمبر 2158۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو قرض کے سوا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی، دارمی اور ان کی روایات میں 50 مرتبہ کا ذکر ہے اور انہوں نے لا یکون علیہ دینہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ حدیث نمبر 2159۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر سوئے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سو جائے تو روز قیامت رب اس سے فرمائے گا میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2160۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ حدیث نمبر 2161۔ فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جب میں بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکافرون پڑھا کرو کیونکہ وہ شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے۔ حدیث نمبر 2162۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں جفا اور ابوا کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک آندھی اور شدید تاریکی میں ہم پر چھا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ طلب کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ طلب کرو، کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان دونوں جیسی نہیں پائیں۔ حدیث نمبر 2163۔ عبداللہ بن خبیب بیان کرتے ہیں کہ ہم برسات کی ایک شدید تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 2164۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں سورۃ ہود پڑھوں یا سورۃ یوسف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ تر کوئی چیز نہیں پڑھ سکو گے۔ حدیث نمبر 2165۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے معنی بیان کرو اور اس کے غرائب کی اتباع کرو اور اس کے غرائب اس کے فرائض و حدود ہیں۔ حدیث نمبر 2166۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران نماز قرأت قرآن نماز کے علاوہ قرأت قرآن سے افضل ہے اور نماز کے علاوہ قرأت قرآن تسبیح و تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح و سبحان اللہ کہنا صدقہ سے افضل ہے، صدقہ روزہ سے افضل ہے جبکہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 2127۔ عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجے رکھتا ہے جبکہ اس کا قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے 2000 درجے رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2128۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اور ان کی چمک کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 2169۔ افا بن عبد القلائی بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کے امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری حصہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اور جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حدیث نمبر 2170۔ عبد المالک بن عمیر مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ حدیث نمبر 2171۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رات کے کسی حصہ میں سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھتا ہے اس کے لیے رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2172۔ مقہول بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2173۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 آیتوں سے فرمایا ہے وہ مجھے عرش کے نیچے اس کے خزانے سے عطا کی گئی ہیں، پس انہیں سیکھو اور انہیں اپنی خواتین کو سکھاؤ کیونکہ وہ باعث رحمت باعث تقرب اور دعا ہیں۔
اسے دارمی نے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2174۔ کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز سورہ ہود پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 2175۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2176۔ خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ منجیہ عذاب قبر و حشر سے بچنے والی صورت جو کہ سورۃ السجدہ ہے پڑھا کرو، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک آدمی صرف اسے ہی پڑھا کرتا تھا جبکہ وہ بہت گناہ گار تھا۔ بس اس صورت نے اس پر اپنا پر بچھا دیا اور عرض کیا رب جی اسے بخش دو کیونکہ وہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائی اور فرمایا اس کی ہر غلطی کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دو اور اس کا درجہ بلند کر دو۔ اور انہوں نے خالد بن معدان نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو پھر اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے اس سے ختم فرما دے۔ اور وہ پرندے کی طرح ہوگی اور اس پر اپنا پر پھیلا دے گی، اس کی سفارش کرے گی اور وہ اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور انہوں نے خالد بن معدان نے سورۃ الملک کے متعلق بھی اسی طرح بیان کیا ہے، اور وہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ اور طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2177۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2178۔ موکل بن یسار مزنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے اپنے قریب المرگ افراد کے پاس پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 2179۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے، اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں سورۃ الحجرات سے ناس تک ہیں۔ حدیث نمبر 2180۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر چیز کا حسن و جمال ہے جبکہ قرآن کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حدیث نمبر 2181۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ الواقعہ پڑھتا ہے تو وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا، اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات اسے پڑھا کریں۔ حدیث نمبر 2182۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ الاعلیٰ کو پسند کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2183۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام را والی صورتوں یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، الحجر میں سے 3 صورتیں پڑھو۔ اس نے عرض کیا میں عمر رسیدہ ہو گیا اور میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامیم والی صورتوں المومنون، الفصلات، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف میں سے 3 صورتیں پڑھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع صورت پڑھائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال پوری پڑھائی تو اس آدمی نے عرض کیا اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا میں اس پر کبھی بھی اضافہ نہ کروں گا۔ پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا وہ آدمی فلاح پا گیا۔ حدیث نمبر 2184۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1000 آیت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ انہوں نے عرض کیا ہر روز 1000 آیت کون پڑھ سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سورۃ التکاثر نہیں پڑھ سکتا۔ حدیث نمبر 2185۔ سعید بن مسیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، جو شخص 20 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا اللہ کے رسول تب تو ہم اپنے محل زیادہ کر لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بھی زیادہ کشائش و فراغی والا ہے۔ حدیث نمبر 2186۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں 100 آیات تلاوت کرتا ہے تو اس رات قرآن اس سے جھگڑا نہیں کرتا، جو شخص رات میں 200 آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص رات بھر 500 سے 1000 آیات تلاوت کرتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے ڈھیروں اجر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا ڈھیروں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 12000۔ تو دوستو یہ تھی کتاب الفضائل قرآن کے، جو قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث جو مشکوٰۃ المصابیح میں
درج ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔